وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. درود پڑھیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 تک ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیرا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں کچھ بتایا ہے بنی اسرائیل کو، جو انڈائریکٹ اس امت سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ سنیں. اور میرا خیال ہے ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اپنا مصحف بھی ہونا چاہیے. رکھیں اس کو، ٹھیک ہے. اور ایک مصحف، میری آپ کو یہ نصیحت ہے، آپ کا ذاتی ایک مصحف ہونا چاہیے. تو وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، جو آپ کی تلاوت میں، تہجد میں، صبح شام کے اذکار میں، ہر چیز میں اس کے اندر مارک ہونا چاہیے. ہر چیز. دیکھیں یہ چیزیں بھی گواہی دیں گے قیامت کے روز. یہ کرسی، یہ ٹیبل، یہ مکان، یہ در و دیوار، ہر چیز گواہی دے گی قیامت کے روز. ہر چیز گواہی دے گی. اور اس کے ہم بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتے، یاد رکھو. انشاءاللہ اس منبر و محراب سے، اس کرسی سے، اس مرکز سے آپ کو اللہ کے فضل سے دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ملے گی. رب کا قرآن سبھی کو یاد ہے، سورۃ الزلزال میں اللہ کا ارشاد ہے یومئذ تحدث اخبارہا. اس روز یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یومئذ اس روز تحدث بیان کرے گی اخبارہا. اس پر حدیث وما اخبارہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ قال ان تشہد علی کل عبد و امۃ بما عمل علی ظہرہا. ہر مرد و عورت پر گواہی دے گی جس نے اس کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی عمل کیا ہوگا. کوئی بھی عمل کیا ہوگا. سورۃ یاسین سبھی پڑھتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون حتی اذا جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. ان کی سماعت، ان کی بصارت، کھال، یہ پوری کھال، یہ پورا چمڑا جو ہمارے پورے جسم پر کھال، یہ سب گواہ ہوں گے قیامت کے. اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. یاد رکھو. اس لیے ایک مصحف ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ہیں لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لائٹ چلی گئی تو ختم، بات ہی ختم ہو گئی، تو کیا کرو گے؟ تو وہ جو اصل ہے ہمارے ساتھ رہے. اور اس سے بھی آگے اصل کی بات یہ ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے. تو انشاءاللہ آیت نمبر 48 میں ہم نے یہ پڑھا تھا جی، بنی اسرائیل کو کہا انڈائریکٹ اس امت سے خطاب ہے، اس روز سے ڈر جاؤ جس روز کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اس روز شفاعت اور سفارش کوئی قبول نہیں ہوگی. اس روز کوئی عوض اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. فدیہ ولا هم ینصرون. کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں. اصول یاد رکھو. انہ من یات ربہ مجرما فان لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لہم الدرجات العلی. دو ہی ہیں، جنت جہنم. ایسا ہی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. یہ اصول ہے، یاد رکھو. تو اس روز
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جس میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے، بس وہ قلب سلیم جس کے پاس ہے وہ بچ جائے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ اصول ہے. اس روز اعمال کی پونجی اگر کسی کے پاس ہے بس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اس روز کی سب سے بڑی کرنسی جو ہوگی وہ اعمال ہے. دنیا میں کسی کا کوئی نقصان کر دیا اس کے عوض دے کر چھوٹ جاؤ. اس روز اس دنیا میں اگر کسی کا نقصان کر کے اور اس سے معاف کروانے کے بغیر وہاں پہنچ گئے، وہاں بھی عوض دینا پڑے گا. وہاں عوض مال و دولت نہیں ہوگا، درہم دینار نہیں ہوگا، سونا چاندی نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی. وہاں عوض نیک اعمال ہوں گے. جس کا جتنا نقصان کیا ہے اس کے عوض اس کو نیک اعمال دے کر جان چھڑانی ہوگی. بس یہ اصول یاد رکھنا. اور اگر سوال ہے کسی کا نقصان تو کیا، اس کا نقصان بھرنے کے لیے اس روز تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے نیک اعمال نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر بھی اس کا طریقہ بتایا. اس کے گناہ، اس کے نقصان کے عوض، اس کے بقدر آپ کو اپنے کھاتے میں لینے ہوں گے. کیونکہ اللہ الحکم ہے، اللہ العدل ہے. حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا، عدل کا مطلب انصاف کے مطابق. یہ ذہن میں رکھو. اس روز کی سب سے بڑی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں. نیک، اس پر بھی دلیل ہے. ہنوما ایک شخص لایا جائے گا. اس روز کی سب سے بڑی کرنسی کیا ہے جی؟ نیک اعمال. 1 لکھ لایا جائے گا. اس کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو سب سے بڑا جنتی ہے. ابھی اس کا فیصلہ ہونے ہی والا ہوگا. کچھ دعوے دار آ جائیں گے. حدیث کے الفاظ اللہ کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے ذخائر لے کر کے. اسی وجہ سے میں اکثر لوگوں سے ایک بات لازمی کہتا ہوں، لوگوں نیک عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. نیک عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. شیطان سے بچنا، اس سے پورا اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. اپنے آپ کو لائن پہ رکھنا صراط مستقیم مشکل کام ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، جس کو اللہ توفیق دے دے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. کیا مطلب اس کا؟ مشکل ہے، یہ بہت باری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مشکل تو ہے نا جی، بالکل ہے. نیک عمل کرنا مشکل کا، لیکن اس سے اگلا مرحلہ ہے اس نیک عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا، اس سے مشکل کام ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان لا ابالی، اس کو پرواہ تک نہیں اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے جس کلمے کو وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا. وہ اتنا خطرناک کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے عوض وہ 70 سال جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہے. ایک کلمہ. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. تم بولو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جاؤ تمہارے اعمال 0 0 0 0. نیک عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے. اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا قیامت کے روز کی سب سے بڑی کرنسی نیک عمل ہے. ایک آ کر کہے گا رب اکل مالی ہذا، رب ضربنی ہذا، رب قذفنی ہذا، رب سفک دمی ہذا. کیا کرو گے؟ اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، اے اللہ اس نے میری عزت کو تار تار کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا. ہاں، آپ نے فرمایا دیکھو دنیا کے اندر حقداروں کے حق ادا کر کے آنا. قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ لوگوں کے حقوق العباد کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہو اور تم دبے ہوئے ہو اور تم اس وقت صدائیں لگاؤ انقذنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ مجھے بچا لو. سن لو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے روبرو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ، او میری بیٹی فاطمہ محمد کی بیٹی، سلی ما شئت من مالی فی الدنیا، میرے مال میں سے دنیا میں تجھے جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے روبرو تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے. یاد رکھو اعملی اعملی اعملی، عمل کرو.
لا اغنی عنک من اللہ شیئا، مت کہو کہ پیغمبر میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پھوپھی ہوں۔ فاطمہ مت کہو کہ نہ سوچنا میں پیغمبر زادی ہوں، نہیں، عمل 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 کر کے لاؤ گے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے صرف دعا کی تھی، رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تجھ سے بڑھ کر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ پروردگار میں تیرا نبی، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب کے غرق ہو کے مر گیا، میں اس کو بچا نہیں سکا، تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ قال یا نوح، غور کرو، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ اکبر، بیٹا اہل سے ہوتا ہے نا جی، فیملی ممبر میں بیٹے کا نام آتا ہے نا یا نہیں آتا؟ آتا۔ انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے تھا نہیں، کیوں؟ کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی اور بات ہے، انہ عمل غیر صالح، بھلے نبی کا بیٹا ہو، اس کا اہل تب ہوگا جب اس کا نبی پر ایمان ہوگا اور اس کی شریعت کے مطابق اس کا عمل ہوگا، وہ تیرے اہل سے اس وجہ سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس نیک عمل نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اللہ اکبر، او نوح سلام اللہ علیہ، اس چیز کے متعلق مجھ سے سوال مت کرو جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ میں کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان تکون من الجاہلین۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبیوں نے بھی کہا میرے پاس علم نہیں، اور بڑی مشہور دعا کی، دعائے مغفرت اگر استغفار کی دعا کرتے ہو نا آپ نا، جیسے حضرت آدم نے کیا پڑھی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت نوح نے پڑھی والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ آج ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، نقصان، ہم کیا بولتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ملی ہے، اور تم نے کون سا گناہ چھوڑا جو کیا نہ ہو۔ یہ اللہ کا نبی ہے نوح علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، صرف ایک سوال، اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ نے کہا تو نے ایک مشرک اور کافر کے لیے دعا کیوں کی؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ بیوی آنکھوں کے سامنے کافرہ تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ۔ ضرب اللہ، پڑھو جا کر سورۃ التحریم پارہ 28، آخری سورہ، آخری پیج، آخری رکوع۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دونوں کی بیویاں امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک اور صالح بندوں کی بیویاں، فخانتاہما، دونوں نے اپنے خامدوں سے خیانت کی، منافقہ تھی، کافرہ تھی، اوپر سے ایمان تھا، اندر سے ایمان۔ اللہ کا نبی، اس کی بیوی منافقہ کافر، اللہ کے نبی کو نہیں پتا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، دونوں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان والو سنو، تم کہتے ہو ایمان مشکل ہے، کیسے مشکل ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کو دیکھ لو، بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ دعا کی انہوں نے، رب پروردگار ابن لی بیتا، میرے لیے ایک محل بنا، عندک اپنے پاس، فی الجنہ جنت، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کی بد عملی سے مجھے بچا، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے کس سے بچا؟ ظالم قوم سے۔ ایسا ہی ہے، کفر ہے تو نبی کے گھر میں بھی ہے، ایمان ہے تو فرعون کے گھر میں بھی ہے، تو اس لیے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام آ سکے، اپنی بیوی کے کام آ سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام کیوں نہیں آ سکے؟ کہ ان کے پاس اعمال نہیں تھے۔ اور بھائی کچھ تو عمل لے کر جاؤ، پھر کیا پتہ اللہ کسی سفارشی کو آپ کے لیے سفارشی بنا دے، اس کی مرضی ہے، وہ پار لگا دے۔ عمل تو ہونا چاہیے۔ یہ 70 سال زندگی اللہ رب العالمین نے کیوں دی؟ عمل کے لیے۔ دلیل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس نے موت و حیات کیوں دی؟ تاکہ یہ دیکھے تم میں سے نیک عمل کا مظاہرہ کون کرتا. تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. کام کیا آئے گا جی؟ نیک عمل، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر یہ موقع فراہم کیا. اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائے پروردگار ہمیں پوری زندگی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. خضر اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ کی کوہان سے ایک بال اٹھایا ایسے کر کے. لوگوں، کسی نے اگر یہ اجتماعی معاملات ہیں، اس اونٹ سے جو اس بال کے برابر مال غنیمت بیت المال میں خیانت کی، قیامت کے روز خیانت کے ساتھ آئے گا. یاد رکھو، ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جا کر پوری حکومتی سگنل توڑ دیتے ہیں. گھروں کے اندر ہم وہ کوئی عقیقہ کرنا ہے، کوئی مر گیا ہے، شادی ہے، بڑے بڑے لوہے لے کر آتے ہیں، روڈ کو کھودتے ہیں، اس کے اندر لوہے لگا کر کنات لگا دیتے ہیں، پانی آتا ہے پورا روڈ بہا کے لے جاتا ہے. وہ روڈ کس کی ملکیت ہے؟ ہماری تو نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی ہے. اس میں 18 کروڑ عوام کا کس کو جواب دو گے؟ کہاں جواب دو گے؟ نہیں مانتے، ہم سمجھتے نہیں. انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انفرادی پھر کم ہے، اجتماعی اس سے بڑا خطرناک. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے راستے بند کرنے سے منع فرمایا. اندر جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، باہر روڈ بند کر دیتے ہیں. یہاں تربیتیں ہو رہی ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں. عید ہو رہی ہے، روڈ بند کر دیتے ہیں. کیوں بند کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے راستے بند کرنے سے منع فرمایا. یہ روٹ لگتے ہیں، کیا جواب دو گے؟ ایمبولینس میں لوگ مر جاتے ہیں. اس لیے سمجھو، الطاف صاحب بولتے ہیں ابھی ابتدا عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. بڑے مسائل ہیں، خدا کی قسم بڑے مسائل، سمجھتے ہی نہیں ہم ان چیزوں کو، لاؤبالی ہیں، پرواہ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. بھائی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما. اس روز گہرا دوست گہرے دوست سے کچھ پوچھ تک نہیں سکے گا. یبصرونہم، حالانکہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے. میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اس یہاں پہ جانتے ہیں، ندری پہ جانیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کلا، ہو نہیں سکتا. کہاں جاؤ؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. آگے آئیے جی، آیت نمبر 49. بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے جی، پورا قصہ چلے گا. لیکن یاد رکھو خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. اور سنایا کس کو جا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے، کیونکہ وہ تو نہیں. اب کون ہیں؟ ہم ہیں نا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ برا عذاب کی ایک جھلک. یذبحون ابناءکم. 9 مہینے عورت نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پالا. جو ہی دنیا میں آیا، فرعون کے آئے بندے اس کو ذبح کر کے چلے گئے. بچے کو مارتے. کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر، کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر، اس خاندان پر. اس دور کے حالات کو دیکھو. ماں بچہ پیدا کرے گی، پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا جائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتوں کو نہیں مارتے تھے، بچوں کو مارتے. کیونکہ نجومی نے کہا تھا اس قوم سے ایک بچہ پیدا ہو جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے. اور میں نے آپ کو سورۃ القصص، ہم حامان، فرعون اور حامان کو وہ کچھ دکھائیں گے اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے جس سے ان کو خوف تھا، خدشہ تھا. اللہ رب العالمین کے وعدے بڑے سچے ہیں، یاد رکھو. ایک منصوبہ دنیا والا بناتے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ان سے پچھلے لوگوں نے بھی چال بازیاں کی ہیں، اسلام کے خلاف چالیں چلی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اللہ رب العالمین ان کی بلڈنگوں کی بیس میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ قواعد. جس بنیاد پر بلڈنگ کھڑی ہے اللہ وہاں چلا گیا. بھائی پتہ چلا اس علاقے کو سیکیور کرو، کیا کرو گے؟ کیمرہ لگا لو گے؟
باہر نفری کھڑی کر دو گے، اوپر توپیں لگا دو گے، یہی کر سکتے ہو نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ پتہ چلا عذاب تو نیچے بنیاد سے آیا، کیا کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ وہاں سے عذاب لے کے آتا جہاں سے انسان کی عقل نہیں جا سکتی، ہم سیکیور وہی تک کریں گے جہاں سے ہمارا دماغ چلے گا۔ فَأَتَى اللَّهُ بنیان کا مطلب بلڈنگ، اللہ چلا گیا ان کی بلڈنگ من القواعد، بیس میں، بنیادوں میں، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، بنیاد ہلے گی تو کیا ہوگا؟ چھت گرے گی، چھتیں گری ان پر، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے پاس عذاب آیا، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ یہ چالیں چلنے والے چلتے رہتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے چال چلی، اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے ان کی چال کو توڑا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں اتنی بڑی تھیں کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتے تھے اپنی جگہ سے، اتنی خطرناک چالیں، لیکن اللہ کا کچھ بگاڑ سکے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یا پروردگار ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب بڑے سخت ہیں، یاد رکھو۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو میں ہی غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس روز اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں، اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں خود ان کو ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، میری چال بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر متین ہے۔ متین اللہ کی صفت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ قوت سے اگلا درجہ متین ہے، جس قوت کا کوئی توڑ نہ ہو۔ انی وان کیدی متین، حدیث کے الفاظ فرمایا ان اللہ لا یملئ للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے، حتی اذا اخذہ، جب اللہ اس کی پکڑ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، لم یفلتہ احدا، اس کو اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ انتظار کرو، وصبر وصبر وصبر، بنی اسرائیل کو کہا وصبروا، موسیٰ علیہ السلام صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے گا اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ بنی اسرائیل نے صبر کیا، اللہ نے اس کو زمین کے سفید اور سیاہ کا مالک بنایا، بنایا ہے الحمدللہ۔ ایک غلام قوم تھی، اللہ رب العالمین نے پورے جہان والوں پر فضیلت دی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کس بنا پر فضیلت ملی ان کو؟ علم کی بنا پر فضیلت۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان والوں پر فضیلت بخشی، کس بنا پر؟ علم کی بنا، جس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، راسخ علم عطا فرمائے۔ راسخ علم اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے مضبوط دلیل ہو، جو کسی دلیل پر قائم ہو، اور دلیل اسے کہتے ہیں، دلیل کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی چیلنج نہ ہو سکے، کبھی چیلنج نہ ہو سکے۔ رات کو رات کیوں کہتے ہیں؟ اندھیرا ہے۔ دن کو دن کیوں کہتے ہیں؟ اجالا ہے۔ یہ دلیل ہے۔ چیلنج، مرد کو مرد کہتے ہیں، دلیل ہے، عورت کو عورت کہتے ہیں، دلیل ہے۔ دلیل کا مطلب جو کبھی چیلنج نہ ہو سکے، جو چیلنج ہوگی وہ دلیل ہی نہیں ہوگی۔ تو علم راسخ وہ ہے جو دلیل پر قائم ہو، اور دلیل اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس۔ پھر صحابہ کا فہم کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا دین کیا تھا، یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، یاد رکھو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے خود اس کو بڑی آزمائش کہا۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام بھی یاد دلایا کرتے تھے، چونکہ بنی اسرائیل کو جب تھوڑا سا سانس لینے کی جب ان کو نوبت مل گئی، جب وہ آزاد ہو گئے بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم و تسلط سے، انہوں نے اپنی وہی کام شروع کر دیے تھے پچھلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا، قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور بنی اسرائیل اللہ کے احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا، اذ انجاکم من آل فرعون، یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون
نِسَاءَکُم، اور تمہاری بچیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائی تھی. یہ سورہ ابراہیم میں حضرت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. سورۃ الشعراء میں کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، اور یہ کوئی احسان نہیں جو تم مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آئے مدین سے، جہاں ان کی شادی ہوئی، یہ سورۃ القصص میں پوری تفصیل ہے، 10 سال لگا کر واپس آئے. جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، احسان جتلایا اس نے، یاد کرو تم بچپن سے ہمارے گل میں پل پوس کے جوان ہوئے تھے. فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور موسیٰ یاد کرو پھر تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا. کیا کیا تھا؟ ان کے ہاتھ ایک بندہ مارا گیا. وانت من الکافرین، کافرین کا مطلب تو ناشکرا ہے. یہ کس نے کہا؟ فرعون نے. کس کو؟ موسیٰ. کہاں ہے؟ سورۃ القصص. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بچپن میں تم نے 2-4 نوالے کیا کھلا لیے، تو نے وہ احسان بھی یاد کر لیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، ایک سال سے کئی سالوں سے بنی اسرائیل جو تیری خدمت کر رہی ہے، اس کا حساب تیرا باپ دے گا کیا؟ ایک بچے کو تو نے کھانا کھلایا، احسان یاد کر لیا، پوری قوم تیری خدمت کرتی رہی ساری زندگی، کون جواب دے گا؟ کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے. یہ ہوتا ہے لیڈر جو اپنی قوم کے خلاف ایک بات نہیں سنتا. الحمدللہ ہیں علل اعلان، آج تو ہم بالکل چپ کر کے نیچے بیٹھے جن کے غلام ہیں نا جی. ہمارے قرآن کو جلا دو، اللہ کی توہین کر دو، رسول اللہ کی توہین کر دو، صلی اللہ کچھ بھی کر دو، ہمارے منہ سے لفظ تک نہیں نکلتا خدا کی. یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے، تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے مجھے بچپن میں پال پوس کے جوان کیا. ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھا؟ یہ ہوتا بیان، اس کو بولتے ہیں مردانہ بیان ہے. مردوں جیسی بات کی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام دے اللہ اکبر، بڑے سیدھا جواب دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا موسیٰ مجھے انی لأظنک من المسحورین. ایک مقام پر کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ. جب اس کے ساتھ دعوت دے کر دینے کے لیے گیا نا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، کہنے لگا موسیٰ مجھے لگتا ہے تو سحر زدہ ہے، تجھ پہ جادو ہو گیا ہے. انی اظنک یا موسیٰ مسحورا. نے کیا کہا جواب میں؟ انی لأظنک یا فرعون مثبورا، اے فرعون مجھے جلد تیری شامت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کون بول سکتا ہے؟ وقت کا فرعون اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے تو ہلاک زدہ نظر آ رہا ہے، تو بہت جلد مارا جائے گا. یہ بیان ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا. یہاں بنی اسرائیل کھڑی ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. پوری بنی اسرائیل یک زبان ہو کر بولی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، او موسیٰ تو نے ہمیں پکڑوا دیا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جائیں تو کہاں جائیں، چھلانگ مارتے ہیں تو گہرا سمندر ڈوب کے مر جائیں گے، رکتے ہیں تو یہ ہماری بوٹی بوٹی کر دے گا. جانتے تو تھے نا اس کو، کیونکہ فرعون کہاں چھوڑتا تھا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پوری قوم ایک. اللہ کا نبی ایک طرف، یہ ہوتا اللہ کا نبی، اللہ کی ذات پر ایمان اور توقع. قال کلا، ہو نہیں سکتا. ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا. میں اپنی مرضی سے تھوڑا آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ رب العالمین، وہی رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر پھاڑ دیا تمہاری خاطر. کیا کہا جی؟ موسیٰ تو نے ہمیں پکڑوا دیا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ کَلَّا، ہو نہیں سکتا. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. چونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. اللہ نے کہا تھا راتوں رات لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، لیکن یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اللہ نے کہا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلو. انکم متبعون، یاد رکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فاسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکلو. بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائے. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے. ٹھیک ہے جی.
इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा पीछा किया जाए। पहुँच गया, क़ाल कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है। ये होता है अल्लाह के वादों पर यकीन। सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, कोई खौफ है नहीं, पूरी कौम डरी हुई है। अल्लाह का नबी अल्लाह के वादों पर यकीन रखता है। यही है ईमान और यकीन। इस पर मेहनत होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो कहा वो हक है, उसके रसूल ने जो कहा वो भी हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फंतकमना मिनहुम, अल्लाह के दाम ने उनको उनके गुनाहों की सज़ा दी। फगरकनाहुम फिल यम, उनको समंदर में खरक कर दिया। अल्लाह ने कहा ये हाथ में जो डंडा है इसको मारो, और आसा मारने की देर थी, रब कहता फन फलाका, पानी दो हिस्सों में फट गया, मारो ना, पानी फट गया। वकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, उर्दू में बर्फानी तोदा बोलते हैं ना, वो पानी जो जम जाए उसको तोदा बोलते हैं। फकान, ये अरबी का लफ्ज़, फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, डंडा मारा, जो पानी दो हिस्सों में फटा, ये पानी इधर बर्फ़ का तोदा बन गया, ये इधर बर्फ़ का तोदा बन गया, दरमियान से शहरा निकल गई। और अल्लाह ने कहा ये डंडा मार के पार होना है, मुड़ के डंडा मार के इस पानी को आपस में दोबारा जोड़ना नहीं है ना, वापस जाओ। जब बनी इसराइल का आखिरी बंदा पार हो गया और फिरौन का आखिरी बंदा अंदर हो गया, अल्लाह ने पानी को मिला दिया। अब तारीख ने लिखा जब मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मारा, पानी दो हिस्से में टुकड़ा हुआ, दरमियान में रास्ता खुश्क हो गया। जब रास्ता खुश्क हो गया, फिरौन ने कहा देखा मैं तुम्हारा माबूद हूँ या नहीं। पानी को पता है फिरौन आ रहा है, रास्ता दे दिया उसने, उस बेवकूफ़ को फिर भी नहीं पता चला। जब दोनों पानी आपस में डूब मिले, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर, जावज़ा युजाविज़ु, मुजावज़तन का मतलब होता है अबूर करवाना, पार करवाना। जब हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया, वो जगह पार करवा दी, फ़अत्बअहुम फ़िरऔन, फ़िरऔन उनके पीछे गया, व जुनूदुहु, उसका पूरा लश्कर, बग़यम व अदवा, जुल्म और ज़्यादती करते हुए, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़, जब वो डूबने लगा, गौर करो, क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। ये फिरौन के अल्फाज। क्या कहा उसने? आमन्तु, मैं ईमान लाया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, माबूद सिर्फ एक है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं कौन हूँ? मुसलमान हूँ। अल्लाहु अकबर। आल आन, अल्लाह ने कहा अब आई ना तेरी होश ठिकाने। आल आन वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले तू बहुत बड़ा नाफरमान था, व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और तुमसे बड़ा कोई फसादी कोई नहीं था। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका, आज हम तेरे बदन को बचा के रखेंगे। कुरान के अल्फाज, सूरत यूनुस। आज तेरी बॉडी को हम बचा के रखें, क्यों? लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि तू पिछलों के लिए निशान इबरत बने। मौजूद है या नहीं है? ये कुरान की सदाकत की दलील है, याद रखो, इस बात को याद रखो। वैद फरकना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी, याद करो। व अगरकना आला फिरऔन, और हमने फिरऔन को और उसके लश्कर को डबो दिया। व अंतुम तंजुरून, तुम इसका मुशाहिदा कर रहे थे, ऐनी मुशाहिदा, आंखों से देख रहे थे। और ये अमल आशूरा के रोज़ हुआ था, कब? 10 मुहर्रम को, याद रखो। फिरऔन अपने लाओ लश्कर समेत कब डूबा? 10 मुहर्रम को। और बनी इसराइल को निजात कब मिली? 10 मुहर्रम को। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने देखा यहूदी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। आपने उनसे दरियाफ्त किया तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया ये बड़ी अज़मत वाला दिन है, आशूरा का दिन, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से नजात दिलाई थी। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा था। आपने फरमाया तुम्हारी निस्बत मूसा का मैं ज़्यादा हकदार हूँ, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनहुम। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। रोज़े फ़र्ज़ होने पर आशूरा का रोज़ा नफल करार दिया गया। रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, याद रखो। रमज़ान का फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी को,
13 سال مکہ کا دور، 2 سال پھر مدینہ کا 11 سال، 10 سالہ دور ہے۔ 11ویں میں اللہ کو پیارے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدت حیات کی تکمیل ہو گئی، تو 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، اس سے پہلے یہ روزہ عاشورہ کا فرض تھا، یاد رکھو ہے جی۔ آپ علیہ السلام وفات سے پہلے آپ نے فرمایا لو بقیتو، اگر آئندہ سال میرے زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کب رکھوں گا؟ 9 کا۔ کیوں؟ چونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، وہ 1 کا رکھتے تھے، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، مگر آپ اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے 1 نہیں، کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 2۔ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک، اب 9 کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، کیوں؟ یہود کی مخالفت ہو جائے گی، یا 9 10 کا رکھو، یا پھر 10 اور 11 کا رکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی کے لیے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، جب وعدنا ہم نے میعاد مقرر کی موسیٰ سے 40 لیلتاً، پہلے 30 تھی، پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 ہو گئی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑا کو معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے۔ بنی اسرائیل 1 نہیں 2 پیغمبر، 1 نہیں 2 پیغمبر، کون کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں پیغمبر موجود ہیں، ایک کوہ طور میں ہیں اور ایک بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اس نبی کی موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ کون سا نبی موجود تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ جی یہیں سے اٹھاتے ہیں، یہیں سے اٹھاتے ہیں، یہیں سے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین گئے تھے نا، جس بزرگ کے ہاں آپ ٹھہرے تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن اس پر دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پکی دلیل نہیں، کوئی پکی دلیل نہیں۔ لکھا گیا ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن دلیل نہیں ہے، یاد رکھو اسے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ہے، یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام، واللہ اعلم۔ خیر، یہ اللہ کے 2 نبی ہیں، موجود ہیں۔ یا قوم ان ربکم الرحمن، یا قوم انما فتنتم، اے میری قوم کے لوگو، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کہا، میری قوم کے لوگو انما فتنتم، تم آزمائے گئے ہو، تم آزمائے گئے، ان ربکم الرحمن، تمہارا رب کون ہے؟ رحمان، فاتبعونی، میری پیروی کرو، واطیعوا امری، میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر بڑا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، آگے اس پر بات آئے گی جی۔ تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ نہ ان سے بات کرتا تھا وہ، نہ ان کو راہ ہدایت کی دعوت دیتا تھا، ہدایت دیتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنایا، ظالم تھے جی۔ یہیں سے آیا ہے، لن نبرح علیہ عاکفین، یہ مجاور ادھر ہی سے آیا، اس لیے اسلام نے کہا مجاور نہیں بنو، مجاہد بنو جی۔ کرتے ہیں سب ادھر سے آئے، سب، یہ کچھ ہمارا اسلام نہیں، اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا سر سے ایسے کر کے گھماؤ تو وہ کرو تو پھر تو کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ جو بزرگ تھے جہاں پر مدین میں موسیٰ علیہ السلام رہتے، ان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی؟ ایک بیٹی سے شادی ہوئی تھی، ایک بیٹی سے بالکل ہوئی تھی۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ قال بینی وبینک، قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ قال انی اريد، بزرگ نے کہا تھا نا جب ان کے بکریوں کو پانی پلایا تھا تو اللہ کہتا ہے فجاءت احداہما، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا پڑھی تھی
دعا بڑی زبردست. فسقالہما ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل، ظل کا مطلب چھاؤں، سایہ، مطلب گرمی کا موسم تھا لگتا ہے، وہ سائے کی طرف چلے گئے. پسینہ پسینہ ہو گئے، چونکہ وہ ڈول جو کھینچتے تھے نا، کہتے ہیں کئی لوگ مل کے کھینچتے تھے، اکیلے موسیٰ نے کھینچا ہے. کیا اللہ نے قوت و طاقت دی. طاقت دیکھ لو. فوقدہ موسیٰ وقضى علیہ. طاقت کا اندازہ قرآن میں سورۃ القصص، ایک مکہ مارا بندہ مر گیا. وہ مکہ کتنا زبردست تھا بابا، ایک مکہ مارا، دوسرے کا نام ہی نہیں لیا، بندے کو ڈھیر کر دیا. قال هذا من عمل الشیطان انه عدو رب اغفر لي انه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحیم. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اس وقت کہا تھا تو تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ اس وقت تیری طرف سے جو بھی مجھ پر رحمت اترے گی میں اس کا محتاج ہوں. نہ گھر ہے، نہ اہل و عیال ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے. جاؤں تو کہاں جاؤں، پردیسی ہوں. نئے شہر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. ہر جو اس میں ہر قسم کی. اب نئے شہر میں جاؤ تو بڑا کرو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ اس کو بتایا کرو جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اس کو بولو یہ پڑھے، ٹھیک ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ نے گھر بھی دیا اور گھر والی بھی دی، اللہ اکبر. روٹی بھی دی، روٹی پکانے والی بھی دی، اللہ اکبر. وہ تو دعا کرنے کی دیر تھی. فجاءتہ احداہما، وہ جو دو لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک آئی چلتی ہوئی، تمشی علی استحیاء، حیا، شرم و حیا کا مجسم بن کے چل رہی تھی. یہ قرآن مجید میں اللہ نے عورت کی چال کا ذکر کیا ہے. تمشی علی استحیاء، استحیاء کا مطلب ایکسٹرا حیا، حیا میں تکلف کرنا. قالت ان ابی یدعوک، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف، اسی سے سورۃ القصص ہے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اس واقعے کو پڑھو جا کر، بالکل شروع میں پورا واقعہ بیان کیا کہ میں کیسے پہنچا، میرے ہاتھوں بندہ مارا گیا، کرتے تھے یہاں آ گیا. قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات پا گئے. قالت احداہما، ان دو بچیوں میں سے ایک بولی، یا ابت استاجر ہو، ابا حضور اس کو نوکر رکھ لو. اللہ اکبر، اجرت پہ رکھ لو، اس کو مزدور رکھ لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، چونکہ اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک تو یہ قوی ہے، طاقتور ہے، دیکھو قرآن کہہ رہے، دوسرا امین ہے. کیا ہے؟ امین، امانت دار. ہم دو جوان بچیاں، خدا کی قسم سے ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا یار، کیا امین ہے. اس وقت کہا تھا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں میں دو بیٹیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر. جو کہ بزرگ تھے، سمجھدار تھے، ان کو پتہ ہے جوان آدمی ہے، گھر میں رکھیں گے اس کو، اور بچیاں بھی ہیں، لیگل بنا کے رکھو نا، نکاح کرواؤ. ایسے 3 سال کے لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے، بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کر رہے ہو؟ کیوں نہیں قرآن کی تعلیمات پر تم عمل کر رہے؟ دیکھو یہ قرآن ہے، نہیں پڑھتے تو پھر ایسے ہی کریں گے. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، دو میں سے ایک کا تیرے سے نکاح کرتا ہوں. علی ان تاجرنی 8 حجج، حق میر کیا رکھا، 8 سال میری خدمت کرے گا، تو میرے گھر میں رہے گا 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 10 کرے فَمِنْ عِنْدَكَ، تیری مرضی. 8 میری طرف سے لیگل ہے، 10 کر لے تو تیری مرضی. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. انسان کہتا ہے جی سب سے بری زندگی سسرال کی یہاں گزرتی ہے، ایسا ہی جائیں تو کہاں جائیں یار، بڑی بری مثالیں دی جاتی ہیں. یہاں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں گزارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، ایّم الاجلین قضیت، 8 کروں یا 10 کروں میری مرضی. فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. کتنے سال کیا؟ 10 سال کی. کہاں رہے موسیٰ علیہ السلام؟ اپنے سسرال کے گھر رہے، عیاشی کی الحمدللہ. ٹھیک ہے، جب دل ناراض ہو پریشان ہو تو سسرال کے گھر جایا کرو، ٹھیک ہے، جب خرچہ ورچہ نہ چل رہا ہو نا. ٹھیک ہے عبد الصبور صاحب، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا آپ کا تو ماشاءاللہ بات ہی کچھ ہو رہا ہے. فرمایا جی یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. یہ وہاں وہ بات ہوئی تھی، تو وہاں شادی کی، نکاح کیا.
واپسی پر جب مدین سے واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام واپس مصر، تو راستے میں آپ کو نبوت ملی تھی، تب نبوت ملی تھی۔ وہ درخت کے پاس نا آگ دیکھی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، گھر والوں کو کہا یار کو سردی تھی بہت زیادہ۔ دیکھو جب گئے تو گرم موسم تھا، چونکہ چھاؤں میں کے بیٹھے تھے نا، پتہ چلتا، واپسی بھی آئے تو گرم موسم، سردی تھی کہ میں آگ لے کر آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کے دو فائدے ہیں، میں آگ والے وہاں لگتا ہے کوئی بستی ہے، کوئی ہے، میں ایک تو راستہ پوچھوں گا میں کہاں جا رہا ہوں، دوسرا وہاں سے انگارہ لے کے آؤں گا تاکہ تم تاپ لو، اس کو تپش حاصل کرو، سردی تھی بہت زیادہ۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور پھر اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی رسالت مانگی تھی اللہ رب العالمین سے، ٹھیک ہے۔ قال رب، یہ بڑی مشہور دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اتنی لمبی لسٹ دے دی اللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ 8 سوال کی، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے میرا ایک وزیر بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملہ رسالت میں شریک کر، کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری زبردست تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، دونوں بھائی مل کر تیرا زبردست ذکر کریں۔ اللہ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ سلام اللہ علیہ، تو نے جو کچھ مانگا تجھے دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہاں یہ تو مانگ کے لیا نا، ہم نے ایک بار تجھ پر احسان کیا بن مانگے۔ اللہ اکبر۔ ہے آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ آپ پر جو احسان کرا صاحب آپ اللہ سے مانگتے ہو؟ نہیں، ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فضل اور احسان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے اللہ آپ کو عطا کرے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فضل اور احسان۔ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی، اس نے اٹھا کر تجھے سمندر میں ڈال دیا تھا، سمندر سے بچانے والا کون تھا؟ ہم ہی تو تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ فَرْمَا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کتنا بڑا گناہ کیا تم نے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تم نے شرک کیا ہے، اللہ نے معاف کیا، لیکن آگے آؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور کتاب کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کتاب کو کیوں بولتے ہیں؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے الفارق بین الحق والباطل، وہ چیز جو آپ کے حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے روز کو یوم الفرقان کہا، غزوہ بدر کے دن کو کیا کہا؟ یوم الفرقان، جس روز حق اور باطل چھٹ گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اللہ نے اس قرآن کو بھی فرقان کہا۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ پارہ 18 اور 19 کے اندر سورۃ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ اس کا بندہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ کس کے لیے؟ عالمین کا مطلب پورا جہان۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام پورے جہان کے نبی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے لیے نذیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ کتاب اور فرقان کیوں دی؟ اے بنی اسرائیل تاکہ تم رائے ہدایت پاؤ۔ اس امت کو بھی اگر رائے ہدایت ملے گی تب جب اس قرآن کو پڑھے گی، کیونکہ یہ کتاب بھی ہے، یہ کتاب فرقان بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق لقب کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ۔ فاروق کا مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس روز سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اسلام برابر
عزت افزا ہوتا گیا. اللہ اکبر. ہم معزز بن گئے, عزت والے بن گئے. کب سے؟ جب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا. یہاں پر روک دیں آپ جی, انشاءاللہ آیت نمبر 52 تک ہم نے کیا. اگلی کلاس میں ہم 53 سے کریں گے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, نیک بنائے, ایک بنائے, خاتمہ بالایمان فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.